اختر امام عادل فقیہ الاصل کو دعوت اسٹیج دی جاتی ہے کہ حضرت تشریف لائے اور قیمتی نصیحت سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ حضرات اساتذہ اور حکم صاحبان، عزیز طلباء اور مہمانان، آج کا یہ دن بڑا مسرت بخش ہے میرے لیے کہ آج آپ کی محنتوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سال بھر آپ حضرات محنت کرتے ہیں اور تیاریاں کرتے ہیں، اساتذہ محنتیں کرتے ہیں انجمن کی سطح سے۔ آج اس کے نتائج دیکھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ حصہ لینے والوں کی تعداد طلبہ کے حساب سے گو کہ مختصر رہی اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن جو بھی ہے ماشاءاللہ بہت منتخب طلبہ ہے اور مقدار کم ہے لیکن معیار ٹھیک ہے۔ عربی تقریر میں لب و لہجے کی تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی۔ عربی لب و لہجہ اور خطابت کا جو لہجہ ہے اس میں اور تھوڑی مشاقی کرے انشاءاللہ وہ ہو جائے گی، لیکن باقی تو ہر انسان ابوالکلام آزاد اور حسان بن ثابت معلوم ہو رہا تھا۔ بڑی طبیعت خوش ہوئی اور ایسی مجلسوں میں بیٹھنے میں بڑا جی لگتا ہے جہاں پر لب و لہجہ بھی اچھا ہو اور باتیں بھی اچھی کہی جائیں، اور جس کے لیے کہی جائیں وہ بھی بہت عظیم ہو، تو وقت گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جب میں آیا تو بیٹھا تو پھر یاد ہی نہیں رہا کہ اٹھنا بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارکبادی کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا کرے۔ کیونکہ اپنے یہاں سیمینار بھی ہے، اجلاس بھی ہے، آپ سب حضرات اس کی تیاریوں میں مشغول ہیں، اس لیے خاطر خواہ ادھر ایک 1.5 مہینے سے یا کہیے 15-20 دن سے آپ حضرات اس میں بھی مصروف ہیں، اس لیے تیاری کا موقع شاید کم ملا ہوگا، اور خاص طور سے حفظ قرآن وغیرہ میں عربی جماعتوں میں تیاری کا موقع شاید کم ملا ہوگا، کیونکہ ہر وقت تو آپ لوگ محنت کر رہے ہیں، وہ مرتب کرنا ہے، وہ سجانا ہے، وہ بنانا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سیمینار بھی دراصل آپ ہی کی محنت ہے، آپ ہی اور اساتذہ کی محنت ہے، اور جو مہمان آنے والے ہیں ان کا استقبال کرنا بھی، ان کا اکرام کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی آپ ہی کا کام ہے۔ انسان جب اپنے پڑھنے کی زندگی میں، ابتدائی زندگی میں، چھوٹی زندگی میں جب انسان اچھے لوگوں کا استقبال کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ پھر بڑے سے بڑے لوگوں کا وہ استقبال کر سکتا ہے۔ اس لیے بھی سیکھنا، تربیت حاصل کرنا، سلیقہ حاصل کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس لیے انشاءاللہ جو محنت تھوڑی سی آپ لوگوں کو یعنی وقت کی کمی رہی، وقت زیادہ نہیں دیا جا سکا کیونکہ پروگرام بہت لمبا تھا اور آپ کے ذمہ کام بہت ہیں انشاءاللہ، لیکن نمبرات میرے خیال سے ممتحنین نے اور حکم حضرات نے دل کھول کر کے دیے ہیں، اور آپ کو آپ کی بھڑاس چاہے نہ نکل سکی ہو، لیکن نمبرات نے آپ کے جذبات کی تلافی کسی نہ کسی حد تک شاید کی ہے۔ اس لیے میں ان حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حضرات نے جذبات، بچوں کے جذبات کا، طلبہ کے جذبات کا خیال رکھا، ان کا احترام کیا، اور جو کمی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پوری کرے، اور انشاءاللہ ان جو ممتاز طلبہ ہوئے ہیں ان حضرات کو انعام بھی انشاءاللہ مدرسے کی طرف سے دیا جائے گا، اور جو طلبہ محنت کر رہے ہیں سیمینار کی تیاریوں کے لیے، خصوصی طور بڑی محنت کر رہے ہیں، یہ ساری محنت ہمارے بچے ہی کر رہے ہیں اور اساتذہ کر رہے ہیں، تو ان طلبہ میں بھی جن حضرات کی کارکردگی محسوس کی جا رہی ہے کہ کافی محنت کر رہے ہیں، ان حضرات کو بھی الگ سے انشاءاللہ چھٹی سے پہلے حسن خدمت کا انعام ہر طالب علم کو انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ بس آپ حضرات محنت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اور اس محنت کے ساتھ ساتھ
اللہ کی طرف توجہ کم نہ ہو، نماز میں کمی نہ ہو، سنت و نوافل میں کمی نہ ہو، تلاوت قرآن میں کمی نہ ہو، اللہ سے مدد مانگیں اور محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ یہ سیمینار بھی کامیاب ہوگا، یہ اجلاس بھی کامیاب ہوگا، اور آپ کی کوششیں بھی انشاءاللہ رنگ لائیں گی۔ اور جب آپ اس طرح سیکھیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی سیمیناروں میں اسی طرح سے بلایا جائے گا، مدعو کیا جائے گا، آپ بھی مندوب ہوں گے۔ ہم بھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم تھے پہلے، اور اس زمانے میں سیمیناروں کا تصور بھی نہیں تھا۔ جب ہم پڑھتے تھے سیمیناروں کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس ملک میں، ہندوستان میں، سیمینار کا پہلا تصور دینے والا انسان علماء کے طبقے میں حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس ملک میں سیمینار کا تصور علمی حلقے میں، مسلمانوں کے حلقے میں سب سے پہلے انہوں نے پیش کیا۔ عرب ملکوں میں اس کا رواج تھا، اسلامی ملکوں میں اس کا رواج تھا، لیکن ہندوستان میں یہ خاک نشین یا بوریا نشین علماء بھی سیمینار کر سکیں گے اور اس طرح کے معیار پر گفتگو کر سکیں گے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن اس خاک نشین اور اس فقیر مرد درویش نے، جس کی نگاہ میں ساری دنیا ایک تھی، اور جو افریقہ سے لے کر امریکہ اور برطانیہ ہر ایک پر نگاہ رہتی تھی، اور یکساں انداز میں عصبیتوں سے پاک، تنگ نظری سے پاک، کھلے دل کا انسان تھا۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں جتنا ان سے تأثر قبول کیا کسی سے بھی نہیں کیا، جبکہ ہمارے باقاعدہ استاد نہیں تھے، ہم نے ان سے باقاعدہ درس حاصل نہیں کیا تھا، لیکن اساتذہ سے جو درس حاصل کیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ درس میں نے ان سے حاصل کیا، ان سے سیکھا، ان سے آگے بڑھنے کا حوصلہ ملا، ان سے طریق تحقیق معلوم ہوا، ان سے لکھنے کا سلیقہ حاصل ہوا، اور ان کے سیمیناروں کی برکت سے اللہ پاک نے کسی لائق اس لائق بنایا کہ آج ہم خود بھی سیمینار کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور جتنے بھی سیمینار اس ملک میں علم کے نام پر، تاریخ کے نام پر، یا فقہ کے نام پر، اسلامی قانون کے نام پر ہو رہے ہیں، ان سب کا اجر انشاءاللہ انہی کو ملے گا۔ شروع میں جب انہوں نے اس کام کو شروع کیا، بڑی مخالفتیں ہوئی علماء کے حلقے سے، ہمارے پرانے خیالات والے حلقے سے، کہ سب کیا ہو رہا ہے، علماء کو ماڈرنائز کیا جا رہا ہے، ان کو جدیدیت کا شکار بنایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی منصوبہ ہے، کوئی سازش ہے، کہیں سے فنڈ آنے کی، لگتا کوئی فنڈ بھی آنے والا ہے، آیا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کہی گئی، لیکن یہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر تھا۔ لیکن جب یہ غلط فہمیاں ختم ہوئی اور لوگوں کو محسوس ہوا کہ بہت بڑا انقلابی قدم ہے، تو ہر طرف یہ کام شروع ہو گیا، اور یہ سنت جاریہ آج علماء کے حلقے میں بن گئی، ہر جگہ سیمینار، ہر جگہ سیمینار۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر سلامتی فکر کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام طلباء کو اور تمام اساتذہ کو، تمام شرکاء کو جو اس سیمینار کے لیے استقبال کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور تمام ہمارے وہ طلباء بھی ابناء قدیم اس مدرسے کے جو تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ آتے جاتے ہیں اور سیمینار میں اس کی محنتوں میں حصہ لیتے ہیں، میزبانی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، ہمارے علاقے کے جو اہل علم حضرات ہیں، وہ تمام حضرات انشاءاللہ ایک دن آئے گا تو انہیں بھی وہ مقام ملے گا، اور وہ بھی کسی نہ کسی مقام پر انشاءاللہ پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب طلباء کی بدولت ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کسی لائق بنا دے، اس مدرسے کو بھی قبولیت عطا فرما دے، مقبول اداروں میں اس کو شامل کر دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کو جاری اور ساری رکھے، اس کی ضرورتوں کا، اس کے اخراجات کا، اس کے انتظامات کا، اس کی تمام چیزوں کا اللہ پاک انتظام غیب سے فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وبعدد معلوماتك وبارك وسلم عليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك عبدك وحبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من الشر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
इम्तियाज के पकड़ एगो इंटरव्यू लेवे समझता के पकड़